خدا نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کر کے اسے زندہ رہنے کے لیے نہایت ہی سازگار ماحول عطا کیا۔ مقصد یہ تھا کہ انسان ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خالق کو پہچانے اور سجدہ شکر بجا لائے، لیکن انسان اپنے علم اور طاقت کے نشے میں چور ہتھیار بنانے کی دوڑ میں ایسا شامل ہوا کہ اس کی بقا کو خود اپنے ہاتھوں خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 13,890 سے زائد ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ یہ ہتھیار چند ہی لمحوں میں کسی بھی شہر کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے صرف 100 میزائل ایک ساتھ داغے جائیں تو زمین کا کیا حشر ہوگا۔ ناظرین کرام، پہلے ہفتے میں 5 میگا ٹن سیاہ کاربن ہمارے ماحول میں آنن فانن پھیل جائے گی۔ یہ کاربن فضا سے سورج کی حرارت کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دے گی اور زمین سورج کی حرارت سے محروم ہونے لگے گی۔ دوسرے ہفتے میں سیاہ کاربن کی وجہ سے زمین گھپ اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ ہتھیاروں میں موجود کیمیائی اجزاء ہماری فضا کے اوپری حصے میں موجود حفاظتی اوزون تہ کو کھانا شروع کر دیں گے۔ یاد رہے کہ اوزون کی یہ حفاظتی تہ سورج کی تابکار شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے بچاتی ہے۔ اوزون کی تہ کی تباہی سے سورج اور خلا سے زمین پر آنے والی تابکار شعاؤں میں 80 سے 120% اضافہ ہو جائے گا۔ 2 ماہ بعد زمین پر سورج کی روشنی اور حرارت نہ پہنچ پانے کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت اس قدر کم ہو جائے گا کہ ہر جگہ کا اوسط درجہ حرارت -25 ڈگری سینٹی گریڈ پر چلا جائے گا۔ یہ درجہ حرارت گرم علاقوں کے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ درجہ حرارت میں اس قدر کمی کی وجہ سے بارشوں کی مقدار بھی بے حد کم ہو جائے گی۔ زمین سے ہر قسم کے نباتات، پودے اور درخت ختم ہو جائیں گے۔ پودوں کے DNA ایسی خرابی کا شکار ہو جائیں گے کہ اگلے کئی اشروں تک مزید کسی قسم کی نباتات کی افزائش کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔ 2 سال بعد زمین سے ہر طرح کی نباتات ختم ہو جانے کی وجہ سے 2 ارب افراد غذائی قلت، بھوک اور پھر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ زمین کا زیادہ تر حصہ نہایت سرد اور ناقابل رہائش ہوگا۔ 5 سال بعد اوزون کی جو تہ ہمارے پاس باقی بچے گی وہ پہلے والی اوزون کی تہ سے 25% پتلی ہوگی۔ تباہ کن دھماکوں سے زندہ بچنے والے افراد میں جلد کا جان لیوا کینسر اپنے عروج پر ہوگا۔ 10 سال بعد اوزون کی تہ میں بہتری اور درستی کے عمل سے اس کی موٹائی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ نئی تہ پرانی تہ کی موٹائی کی نسبت صرف 8% پتلی رہ جائے گی۔ 20 سال بعد زمین کا درجہ حرارت دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی یہ موجودہ درجہ حرارت کے مقابلے میں بے حد سرد ہوگا۔ 20 سال بعد پودے بھی اگنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ان کی افزائش کی رفتار نہایت سست ہوگی۔ ایک معمولی پودے کی افزائش میں بھی 5 سال کا طویل عرصہ لگے گا۔ 30 سال بعد زمین پر بارشیں پرانے معمول کے مطابق ہونے لگیں گی۔ 50 سال بعد پودے دوبارہ زمین پر اگنا شروع ہو جائیں گے اور جا بجا خود رو پھول اور پودے اگے نظر آئیں گے، لیکن 50 سال بعد بھی زمین کے کچھ علاقے تابکاری کی زد میں ہوں گے اور وہاں رہائش رکھنا ناممکن ہوگا۔ یہ تمام ہولناک صورتحال صرف 100 ایٹم بم پھٹنے کی وجہ سے ہوگی۔ لمحہ بھر کو سوچیں کہ اس وقت زمین پر تقریباً 14,000 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اگر 100 سے زائد ایٹمی ہتھیار یا سارے کے سارے ایٹمی ہتھیار ایک ساتھ چل جائیں تو پھر کیا ہوگا؟